السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ وفاق اور کے پی کے درمیان حالات مسلسل کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے دہشت گردوں کے خلاف ڈرونز کے استعمال کی اجازت نہ دینے کا اعلان کیا تو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ان کے اس اعلان کو کیٹاگوریکلی ریجیکٹ کر دیا تھا۔ آج ایک بار پھر وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے حکومت پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے کہا کہ وفاق کے پی کے وسائل پر قابض ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کے لیے اپنا جرگہ تشکیل دے رہے ہیں۔ دوسری جانب 9 مئی کے کیسز میں پاکستان تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں اور کارکنوں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ کچھ دیگر رہنماؤں کے خلاف کیسز پر سماعت کا سلسلہ جاری ہے اور اطلاعات ہیں کہ جلد ان کو بھی سزائیں سنا دی جائیں گی۔ اس سب کے دوران پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر احتجاج کے لیے پر تول رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ سزا دینے والوں کو سوچنا ہوگا کہ اس سے 5 اگست کے احتجاج میں شدت آئی۔ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی تیاری کر رہی ہے تو ایسے میں بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی پاکستان آ کر تحریک چلانے کی بازگشت بھی جاری ہے۔ لیکن سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ حکومت پی ٹی آئی کے کسی بھی ممکنہ احتجاج سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کوئی تحریک چلا پائے گی یا یہ سب ایک بار پھر مس فائر ثابت ہوگا؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف رؤف حسن۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر 5 اگست قریب ہی آنے والا ہے، کچھ ہی دن رہ گئے ہیں 5 اگست آنے میں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت ملک میں صورتحال ہے، دہشت گردی بھی ہے، کے پی میں دہشت گردی کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی دہشت گردی ہے، ایک طرف دہشت گردی ہے، ایک طرف آپ کی پارٹیز کو بڑا ٹف ٹائم بھی دیا جاتا ہے، ڈو یو تھنک کہ 5 اگست تک حکومت تحریک کا جو ایک مومنٹم ہے وہ بنانے میں آپ لوگوں کو کوئی رکاوٹ نہیں لائے گی؟ کیونکہ خان صاحب کا بھی ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے مومنٹم بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک طرف خان صاحب کا ٹویٹ، ایک طرف حکومت کا ٹف ٹائم دینا آپ لوگوں کی پارٹی کو، کیا 5 اگست کو کوئی ملک گیر احتجاج ہوگا، تحریک ہوگی، جلسہ ہوگا، کیا ہوگا؟ تھینک یو سوزین۔ دیکھیے میں کئی دفعہ یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر چکا ہوں کہ ہم وہ کانسٹیٹوئنسی لیول کے اوپر، لوکل لیول کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ گراس روٹس لیول کے اوپر سے یہ تحریک جو ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہیں ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر ایف آئی آر رجسٹر ہو رہی ہیں مختلف لوگوں کے پاس جو کہ ان ایکٹیویٹیز میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ اب یہ ابھی میں آپ سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے سندھ کی بات کر رہا تھا۔ آج سندھ میں بہت ایکٹیویٹی رہی ہے، انٹیریئر سندھ میں بہت ایکٹیویٹی رہی ہے، اور ہمارے جو وہاں جلسے ہوئے ہیں وہ بہت ویل اٹینڈڈ ہوئے ہیں اور بہت پرجوش جلسے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے پنجاب میں مختلف علاقوں میں آپ کو لوکل ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں، کے پی میں نظر آ رہی ہیں، بلوچستان میں نظر آ رہی ہیں۔ سو یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کا آغاز تو ہو چکا ہوا ہے۔ اب ہے ان کو آج سے 5 اگست تک جو کہ ہمارا نقطہ عروج ہوگا، اس میں زیادہ سے زیادہ پیشن، زیادہ سے زیادہ جو انرجی ہے وہ جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے بھی اسی کی نشاندہی کہ یہ اب کی ہے اپنے ٹویٹ میں، اور کوشش ہماری تمام لیڈرشپ کی ہے، چونکہ یہ تنظیموں کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ وہ کانسٹیٹوئنسی لیول سے اس تحریک کو اوپر اٹھائیں، تو وہ ان کو بھی ان کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ فردر اس میں انرجی، فردر مومنٹم جو ہے وہ جنریٹ کیا جائے۔ 5 اگست تک لے کے جائیں گے، وہ نقطہ عروج ہے، اور اس کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹ کریں گے کہ اس کے بعد اس تحریک نے کیا شیپ اختیار کرنی ہے۔ اس وقت تک جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ مختلف ہیں، مختلف ایونٹس ہو رہے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، لانگ مارچز ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، آل پارٹیز کانفرنسز بھی ہونے جا رہی ہیں مختلف شہروں میں۔ تو یہ سارا ایک کنگلیمریٹ آف ایکٹیویٹیز ہے جو کہ ہمیں 5 اگست تک لے کے جائے گا، اینڈ دین بیونڈ دیٹ خان صاحب حکم دیں گے کہ کس طریقے سے اس تحریک کو، آپ کے سوال کے جواب میں، کہ اس تحریک کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے۔ صحیح، درست سر۔ اور خان صاحب کے بیٹوں کی اگر میں بات کروں تو کیا وہ 5 اگست کی تحریک کے لیے پاکستان آئیں گے، والد صاحب سے ملنے کے لیے یا تحریک میں حصہ لینے کے لیے؟ کیونکہ شروع میں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایسے بیانات آئے کہ آئیں گے تو اریسٹ ہو جائیں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ جی والد صاحب سے بالکل ان کے ملنے کا حق ہے، ان کو آنا چاہیے، ملنا چاہیے۔ تو یہ ایک ذرا مکس ایک رہا، لوگوں کے پوائنٹس رہے گورنمنٹ کے اندر ہی کہ کچھ نے ویلکم کیا، کچھ نے پہلے سے ہی بوکھلاہٹ دکھا دی۔ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے میں، کہ کیا خان صاحب کے بیٹے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ دیکھیے سوزین، لیٹ می بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیملی کا فیصلہ ہے۔ یہ ان کی جو فیملی کے لوگ ہیں، اور سلیمان اور قاسم نے ذاتی طور کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے آنا ہے، کب آنا ہے اور کیا کرنا ہے یہاں۔ دیکھیے پرنسپل آبجیکٹو تو ان کا یہی ہے کہ وہ اپنے والد صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، اور اس کی نوبت اس لیے آئی یہاں کہ جو خان صاحب کا آئینی قانونی حق ہے، اس کے علاوہ کورٹ آرڈرز بھی ہیں اس سلسلے میں کہ خان صاحب کی باقاعدہ سے ہر ہفتے جو ہے وہ بات چیت کروائی جائے اپنے بیٹوں سے، وہ نہیں کروائی گئی، کتنے ہی ہفتے ہو گئے ہیں۔
تو ان کے پاس اور کوئی آپشن رہا نہیں کہ وہ والد صاحب سے ملنے کے لیے وہ پاکستان آئیں. لیکن اس سلسلے میں جو فائنل اناؤنسمنٹ ہے وہ فیملی کی طرف سے ہی آئے گی. وہ جو امریکہ میں بھی گئے ہیں وہ بھی فیملی نے ہی جنریٹ کیا ہے. اس کے بعد وہاں ہمارا ڈائسپورا جو ہے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اسی طرح سے جب فیملی ایک فیصلہ کر لے گی تو اس سلسلے میں اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی اور اس کے بعد پارٹی دیکھے گی کہ وہ کیا رول پلے کر سکتی ہے, کس طریقے سے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جی سر, یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا ہے کیونکہ 9 مئی کے کیسز میں آپ لوگوں کے ایم این ایز ایم پی ایز کو سزائیں ہوئی ہیں, 10 سال ہوئی ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی ہوئی, اور فردر بھی کچھ سزائیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور بہت سے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بہت سے آپ کے ایم این ایز کو بھی ڈی سیٹ کیا جائے گا. اگر تمام لیڈرز ایم این ایز ایم پی ایز جیل میں چلے جائیں گے تو پیچھے تحریک کون چلائے گا؟ امپورٹنٹ سوال ہے, بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیے ہمارے جتنے بھی لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ انہوں نے سرینڈر تو نہیں کیا ابھی, وہ تو موجود ہیں, لیکن لازمی بات ہے انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں. اور یہ ساری سزائیں دینے کا بوتاق میں ٹوکریوں میں بند بھر بھر کے سزائیں دینے کا مقصد بھی ہے کہ 5 اگست کی تحریک کو سیبوٹاج کیا جائے. اور یہ ٹیکٹکس ہیں جو کہ ایک بڑی گھٹیا ٹیکٹکس ہیں جو کہ حکومت استعمال کر رہی ہے, عدلیہ کو استعمال کر کے, عدلیہ کی وساطت سے یہ کی جا رہی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ یہ تحریک جو ہے اس کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ ہماری لوکل تنظیموں کے اوپر ہے, اور وہ میرا خیال ہے کہ اس کو آگے لے کے چلتے رہیں گے. میرا نہیں خیال کہ حکومتی فسطائی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے یہ تحریک جو ہے کسی سٹیج کے اوپر بھی روکے گی. یہ 5 اگست تک چلے گی اور اس کے بعد اس کو آگے بڑھانے کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے احکامات جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے آئیں گے. اس کی جو مطلب کوئی سینٹرلائزڈ جو اتھارٹی ہم نے قائم نہیں کی اس تحریک کی, اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھا فیصلہ تھا تاکہ ہر بندہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اپنے ایریا میں اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کو جنریٹ کرے اور ان کو لے کے آگے چلے. درست سر. ابھی سینٹ کے جو انتخابات تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ کی جماعت کا اور اپوزیشن کا ایک بڑا اچھا ایک گٹھ جوڑ رہا اور کوئی بھی اس طرح کی سچویشن نہیں ہوئی. آپ کی اپنی جماعت کے کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے, لیکن اگلے ہی دن جب ایک طرح سے ٹرے میں رکھ کے ان کو سیٹس دی گئیں اپوزیشن کو, اگلے ہی دن ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو 10 سال کی سزا ہوئی. پھر جو آپ کے کینڈیڈیٹ تھے مرزا افریدی صاحب, ان کے اوپر بڑے اعتراضات تھے. اب ڈاکٹر جو ہیں عباد اللہ, انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے یہ تو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں, یہ نون لیگ کے نہیں ہیں مرزا افریدی. کس طرح سے آپ اس سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو ابھی تک یہی پتا تھا کہ مرزا افریدی صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے کینڈیڈیٹ ہیں, اب ڈاکٹر عباد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں. دیکھیے اس وقت پاکستان کی جو جرنلزم ہے وہ اس حد تک اسپیکولیٹو ہو گئی ہے کہ حیرانگی ہوتی ہے. بغیر کسی سورس کے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں سورسز سے پتہ چلا ہے, وہ کریڈیبل سورسز نہیں ہوتے, یہ صرف اور صرف ڈاؤٹ چھوڑے گئے ہوئے ہیں جو کہ ڈس انفارمیشن جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہیں تاکہ پارٹی جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن نہ ہو سکے. یہ سب مقصد جو ہے وہ بالکل وہی ہے, اور ان تمام افواہوں کا بھی مقصد یہ ہے کہ 5 اگست کو جو تحریک ایک بنتی نظر آ رہی ہے اس سلسلے میں اس کو سبورٹ کرنے کی, اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جائے. مرزا افریدی صاحب وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور وہ جیتے ہیں. اس بارے میں کسی کو کوئی شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے. اور وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں وہ بہت اہم رول جو ہے وہ پرفارم کریں گے, آپ کے سامنے ہوگا یہ. سر, اور ابھی کل ہی یہ ہوا کہ گنڈا پور صاحب کا اور محسن نقوی صاحب کا بھی ایک کانفلکٹ سامنے آیا. ٹویٹر ہینڈلر پہ نقوی صاحب نے کچھ پوسٹ کر دی. یہ اچانک سے اس سچویشن پہ جب اے پی سی بلائی گئی گنڈا پور صاحب کی طرف سے, ہمارے ذہن میں تو یہ تھا کہ جی کوئی تحریک کا بتایا جائے گا, لاہ عمل کیا ہوگا, لیکن اچانک سے اے پی سی بلائی گئی اور پھر گنڈا صاحب نے ایسا کہہ دیا کہ ڈرونز کا استعمال نہیں ہوگا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک سارا جو فوکس تھا وہ تحریک سے ہٹ کے وہ ڈرونز کی طرف آ گیا اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی وار شروع ہو گئی؟ دیکھیے تحریک جو ہے اس کی ایکٹیویٹیز اپنے تئیں جاری ہیں, ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا, نہ ہوگا, وہ چل رہی ہیں ایکٹیویٹیز. لیکن یہ ڈرونز کے بارے میں جو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے وہ بہت پرانی ہے. خان صاحب اس زمانے میں اس کو اپوز کیا تھا جبکہ باقی سب لوگ اس کو سپورٹ کر رہے تھے. بالکل ان کو مختلف نام بھی دیے گئے اسی چکر میں. تو چونکہ یہ کوڈ کاپٹر وغیرہ کے اٹیکس وہاں ہو رہے ہیں اور کافی لوگ آپ کو پتا کہ شہید بھی ہوئے ہیں, تو اس سلسلے میں ضروری سمجھا ہے صوبائی حکومت نے کہ وہ ری ٹریٹ کرے جو کہ پی ٹی آئی کا سٹانس ہے. اور اس سلسلے میں اسی وجہ سے
اسی آل پارٹیز کانفرنس میں، جو کہ اپوزیشن پارٹیز میں جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اور شریک ہوئے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو شاید پتا تھا کہ جی ہم لوگوں نے کیا اناؤنس کرنا ہے، اور شاید ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ہماری پالیسی سے ہم آہنگ نہیں ہیں، اس لیے وہ اس میں اسی خوف سے وہ نہیں آئے کہ شاید ان کی پریزنس کو ان کی انڈورسمنٹ نہ سمجھا جائے. درست. تو یہ ڈرون سے ایک بہت سینسٹیو مسئلہ ہے، اور جو وہاں کی پاپولیشن ہے وہاں آپ کو میرا خیال ہے کہ خود بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ وہاں احتجاج بھی ہو رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، اور وہ کسی قسم کے آپریشن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قبول نہیں کریں گے. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ پاسٹ میں ایک ہسٹری ہے ان آپریشنز کی، اور اس میں ڈسپلیسمنٹ وغیرہ بہت زیادہ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ ابھی تک اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکے. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو ٹیررزم کا یہ ناسور ہے اس کو قابو میں نہیں لایا جا سکا. تو درست. میرا خیال ہے کہ کوئی اور ٹیکٹکس استعمال کرنے چاہیے رادر دین کہ جی ڈرون، وہی جو ایک ٹریڈیشنل طریقے سے ہم لوگ، جس میں کہ بے گناہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں بہت درست. سارے. سر، شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا، آپ کو کتنے عرصے میں وہ جیل سے باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جب اگر وہ آ جائیں گے تو کیا وہ کوئی قیادت کو سنبھال پائیں گے؟ دیکھیے ان کے اوپر میرا خیال 9 مقدمے ہیں، اس میں سے ایک کے اوپر ان کی بیل ہوئی ہے، باقی 8 مقدمے ابھی موجود ہیں. میرے لیے کہنا یہ بہت مشکل ہے کہ وہ کتنی دیر لگے گی ان مقدمات سے ان کو بری ہونے میں. ہماری خواہش ہے، ہماری دعا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی بری ہوں، بلکہ ان کے ساتھ باقی بھی ہمارے تمام جو ورکرز اور جو لیڈران جو قید ہیں وہ بھی بری ہوں، انکلوڈنگ خان صاحب وہ باہر آئے. ابھی خان صاحب نے ریسنٹلی پیٹرن ان چیف کا جو عہدہ ہے وہ اپنے لیے لیا ہے، تاکہ وہ پارٹی کو ذاتی طور کے اوپر لیڈ کر سکیں، not just as the founding chairman of the party but also the patron in chief. So ایک ایکٹیو رول انہوں نے assume کیا ہے، اور اس تحریک کی بھی قیادت وہ ذاتی طور کے اوپر کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں ان کے کامنٹس بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. سو یہ ذرا تھوڑا سا قبل از وقت سوال ہے کہ جی کیا ہوگا. پہلے تو آبجیکٹو ہمارا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اور باقی تمام اسیران جو ہیں ہمارے، ان کو کسی طریقے سے بیل دلوائی جائے اور وہ باہر آئیں، اور یہ مقدمات الٹیمیٹلی ختم کیے جائیں. اس کے بعد خان صاحب خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ پارٹی کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. ان تمام لوگوں کا رول ہوگا، لیکن خان لیڈ جو ہے پارٹی کو وہ خان صاحب خود کر رہے ہیں. سو جب تک یہ پیروگیٹو بھی انہی کے پاس ہے کہ جی وہ کس طریقے سے اگر حالات بدلتے ہیں تو کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں، اور کہ کس طریقے سے پارٹی کو آگے لے جانے کے بارے میں کوئی میکنزم جو ہے وہ ان پلیس کرتے ہیں. لیکن فار دا ٹائم بینگ خان صاحب ہی اس پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، اینڈ ان دا فورسیبل فیوچر آلسو میں نہیں دیکھتا کہ اس میں کسی قسم کی چینج آئے. صحیح. سر، اگر میں ملکی حالات کی بات کروں، ایک طرف بجلی مہنگی ہو رہی ہے، گیس مہنگی ہو رہی ہے، جو روزمرہ کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں. نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کا ایک خان صاحب کو لے کے جو ایک احتجاج ہے کہ خان صاحب کو رہا کرایا جائے، وہ بالکل ویلڈ ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ اپوزیشن سے یہ امیدیں بھی تھیں کہ وہ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اپنی عوام کے لیے آواز اٹھائیں گے. بٹ آپ لوگوں کا جتنی بھی انرجیز ہیں وہ خان صاحب کی طرف ہی ہمیشہ لگی ہوئی نظر آتی ہیں. تو پھر اس میں تو عوام پس کے رہ جائے گی. پھر ہم کس کی طرف دیکھیں گے کہ جو ہماری مشکلیں ہیں ان میں کوئی آسانیاں پیدا ہوں؟ دیکھیے سوزین، اگر ہم ہمارا ڈیلی نیریٹو دیکھیں تو اس میں ان تمام چیزوں کو ہم کور کرتے ہیں. مہنگائی کو کور کرتے ہیں، یہ جو چینی کا سکینڈل ہوا ہے اس کو کور کیا ہے، سب چیز ہم کور کرتے ہیں. انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ اس کو میڈیا کور نہیں کرتا، میڈیا میں اسپیس ہمیں نہیں ملتی. اب میں بیٹھا ہوں تھوڑی بہت بات کر لوں گا، لیکن 10-15 منٹوں میں پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ کوئی لارج نمبر آف سبجیکٹس جو ہیں ان کو ڈسکس کر پائیں. لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ عوامی بھلائی کے پروجیکٹ سے کبھی بھی نہیں اٹھا، اور ہم جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم ان کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خان صاحب کی جو آزادی ہے، خان صاحب کی رہائی جو ہے، وہ ایک میجر ہمارے لیے آبویسلی آبجیکٹو ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ آئین قانون اور جمہوریت کی بحالی جو ہے وہ بھی ہمارے میجر آبجیکٹوز ہیں جن کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اس لیے تمام چیزوں کے اوپر ہمارا فوکس ہے. میں آپ کو یقین دلاؤں گا کہ نہیں، عوامی بھلائی کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم نے کبھی نگلیکٹ نہیں کیا، اور وہ ہمارے نیریٹو کا ورچولی ایوری ڈے بیسس کے اوپر، ڈیلی بیسس کے اوپر وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. درست. سر، ابھی کچھ صحافی خان صاحب سے ملنے گئے، پچھلے ہفتے بھی صحافیوں کا نام آیا، لیکن جب بھی وہ صحافی وہاں پہنچتے ہیں ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی خان صاحب سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ کیونکہ جو آپ لوگوں کی ٹیم ایک لسٹ دیتی ہے جس کا نام ہوتا ہے، وہ کورٹس کے آرڈر کے مطابق انہوں نے ملنا ہوتا ہے، تو جب آپ کی ٹیم نے کچھ چند نام دے دیے جس میں صحافی بھی شامل تھے، پھر بھی ملاقات نہیں ہوئی، تو کون ہے اس سب کے پیچھے؟ حکومت ہی ہے نا جی. جیسے جیل ایڈمنسٹریشن کس کے پاس ہے؟ پنجاب حکومت کے پاس ہے اس وقت، تو لازمی بات ہے انہی کو ہم بلیم کریں گے. باقی رہا کہ ملاقات نہیں ہونے دے رہی، دیکھیے 3 لوگوں کی ملاقات، 3 کمیونٹیز کی ملاقات ہوتی ہے. ایک سیاسی قائدین کی،
جو ہر جمعرات کو آئین بھی اجازت دیتا ہے, قانون بھی اجازت دیتا ہے, اور کورٹ کے آرڈرز بھی ہیں کہ 6 بندے جو ہیں وہ ہر جمعرات کو ملیں گے. اس کے علاوہ بدھ کو 2 لوگ ملتے ہیں, فیملی ملتی ہے اور اس کے ساتھ وکلا ملتے ہیں. اب کسی کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. ہماری کچھ جو سیاسی قائدین کو تقریباً کلوز ٹو 40 ویک سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی. اور وکلا میں جو ہماری لسٹ آتی ہے 6 وکلا کی, اس میں سے شاید ہی کوئی ملتا ہو, وہ اپنا کوئی بندہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں, وہ ملتے ہیں. فیملی میں بھی آپ نے دیکھا علیمہ بی بی کو بالکل کمپلیٹلی ورچولی بین کیا ہوا ہے, اور لاسٹ ٹیوزڈے کو باقی بہنوں کو بھی نہیں ملنے دیا گیا. لیا جو ہے وہ ایگزیکٹو کے ہاتھوں اس وقت مفقود ہے, ان کے اوپر ٹوٹل کنٹرول ہے ان کا. ججز انہوں نے بھرتی کیے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ججز صرف انہی کی پسند کی سر اگر میں ججمنٹ. 26 نومبر کی ایف آئی آر کی بات کروں تو اس پہ بھی کوئی پروسیڈنگز نہیں ہو رہی. کیا یہ ڈیلے آپ لوگوں کے پارٹ پہ آ رہا ہے؟ کیونکہ جب بھی 26 نومبر کی ایف آئی آر کی ڈیٹ لگتی ہے تو آپ لوگوں کے پارٹی کے لوگ ہی جا کے ڈیٹ لے آتے ہیں. کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جی آج ہڑتال ہے, کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جی اگلے مہینے یہ تاریخ رکھ دیں. کیا آپ کی پارٹی خود بھی گورنمنٹ کے اتنے پریشر میں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے سے ڈرتی ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ سزین یہ ٹھیک ہے کہ جی ہمارے وکلا جا کے تاریخیں لیتے ہیں. ہمارے وکلا جاتے ہیں, فارچونیٹلی تاریخیں لگتی نہیں ہیں, سنوائی نہیں ہوتی. خان صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہے 9 مہینے سے ہم نے پٹیشن موو کی ہوئی ہے بیل کے لیے, نہیں لگ رہی. پہلے 6 مہینے تو کوئی بات نہیں. اس کے بعد جب ہمارے پارلیمنٹیرینز وہاں گئے تو انہوں نے ایک تاریخ دی, لیکن اس تاریخ کے اوپر بھی 4 تاریخیں دے چکے ہیں, لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوتی. تو یہ تو ایک پورا پلان ہے, ایک پورا ایجنڈا ہے جس کے اوپر یہ عمل ہو رہا ہے, اور اس میں ہمارے لیے ریلیف کی کوئی پاسبلٹی جو ہے, کوئی آپشن رکھا ہی نہیں ہوا ہے انہوں نے. درست. تو سر ابھی ریسنٹلی شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن سے, ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے. کل جو ہیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب, وہ امریکی دورے کے دوران انہوں نے کچھ کنٹروورشل ریمارکس دے دیے ڈیو پروسیس آف لاء کی بات کرتے ہوئے, جس پہ خان صاحب کا ذکر ہو رہا تھا, اور پھر اچانک سے ڈاکٹر عافیہ کا بھی ذکر آ گیا. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس سٹیٹمنٹ کو کہ خان صاحب کی وجہ سے جو ڈاکٹر عافیہ کو ڈیمیج جو ہے اب ہوگا وہ کس طرف جائے گا؟ یہ اس لیڈرشپ کا دوہرا چہرہ جو ہے وہ ایکسپوز کرتے ہیں. جب یہاں آتے ہیں تو ایک بیان دیتے ہیں, وہاں باہر جاتے ہیں تو وہ بیان بالکل بدل جاتا ہے. وہاں جاتے ہیں تو وہ خان صاحب کو ایک فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں, ایک طالبان خان تک کہتے ہیں. یہاں جب آتے ہیں تو اس کو اسرائیلی ایجنٹ کہتے ہیں, جوئش ایجنٹ کہتے ہیں. یہ مطلب انتہا ہے ان لوگوں کی ڈپلیسٹی کی, ان لوگوں کی ہپوکریسی کی, اور ان لوگوں کی مطلب ان کے کوئی ایمان نہیں ان لوگوں کا. تو یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے, اسی کی ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ وہاں بیٹھ کے یہ یہاں آ کے عافیہ صدیقی کے کو رہائی کے چیمپئنز بنتے ہیں, اور ادھر جا کے کہتے ہیں کہ جی عافیہ صدیقی جو ڈیو پروسیس آف لاء سے اس کو پنشمنٹ ہوئی اور بالکل ٹھیک ہوئی. اسی طرح سے خان کے بارے میں نے بتایا, اسی طرح سے اور بھی جو پارٹی کے ملک کے ایشوز ہیں ان کے بارے میں بھی ان کے بیانات بدلتے رہتے ہیں ڈیپینڈنگ آن کہ کہاں بیٹھ کے یہ بیان دے رہے ہیں. تو یہ بے شرمی کی انتہا ہے. درست سر, بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عباد اللہ نے. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر اگر میں کے پی کی بات کروں تو کے پی میں دہشت گردی ایک طرف بہت زیادہ ہوتی ہے, اور پھر اس حد تک سچویشن آ جاتی ہے کہ جس وقت حکومت کو کوئی ایکشن لینا چاہیے وہ وہاں پہ ڈرونز کے نہ استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں, جبکہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ 2024 سے آنورڈ آج تک کے پی میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں. ایسی صورتحال پہ ایک اے پی سی بھی بلائی جاتی ہے جس میں آپ کی جماعت شامل نہیں ہوتی. ایک طرف ڈرونز نہ استعمال کرنے کی بات ہوتی ہے, دوسری طرف اے پی سی میں آپ لوگوں کی شمولیت نہیں ہوتی. اگر یہی سب صورتحال رہی تو پھر تو دہشت گردی بڑھتی جائے گی. دیکھیے جی, یہ بہت زبردست ٹاپک آپ نے چھیڑی ہے. یہ بدقسمتی سے یہ ایشو نمبر 1 ہے ہمارے صوبے کا. میں ذرا بیک گراؤنڈ میں جاؤں کہ پہلے یہ دہشت گردی 2 ڈیکیڈز کی باتیں ہو رہی تھی. جب اے پی ایس اٹیک ہوا تو اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب پشاور تشریف لائے, سب کو ساتھ بٹھایا, تمام اسٹیک ہولڈر کو, تمام سیاسی پارٹیوں کو, انکلوڈنگ وہی بندہ جو باہر کنٹینر پر اس کو گالیاں نکال رہا تھا, عمران خان صاحب, اس کو بھی بلایا کہ ان کو ایک نیشنل ایکشن پلان بنی. وہ کافی لمبی چوڑی چیزیں تھیں, اور پھر آپریشن ہوئی, اور آپریشن کے بعد حالات ٹھیک ہوئے. یہ دوبارہ خراب کیوں ہوئے؟ مین پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کے جو چیف منسٹر جو ڈائلاگ مارتے ہیں, بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ لوگ مسلط تھے, اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے عمران, اور پروونشل گورنمنٹ بھی پی ٹی آئی کی تھی. بیرسٹر سیف اس ایگریمنٹ میں سگنیٹری واپس لانے میں, یہ کابل میں یہ ایگریمنٹ ہوئی اور یہ طالبان یہ لے کر آئے.
تو یہ لانے والے ہیں بیسیکلی. پھر فیسیلیٹیٹر بھی ہے، وہ بھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر نے خود نہ کوئی پریسٹاک میں نہ کوئی ویسے، بلکہ ایپکس کمیٹی کی میٹنگ میں جو کہ ویری ہائی فورم ہے، اس میں خود اس نے ایڈمٹ کیا کہ میں بتہ دے رہا ہوں ان لوگوں کو، دہشت گردوں کو. ان کے وزیر خود کہہ رہے ہیں ہم بتہ دے رہے ہیں. تو یہ تو بیسیکلی ہے فیسیلیٹیٹر. اس لیے یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہے. یہ آپ نے نہ کوئی جنازے میں چیف منسٹر کو دیکھا ہوگا، نہ کوئی کیبنٹ ممبر کو دیکھا ہوگا. وہ سیریس ہی نہیں ہے، اس کی پرائرٹی کچھ اور ہے. 1.5 سال سے اس اسمبلی میں جو ڈبیٹ ہم کر رہے ہیں، میں پہلے تو نیشنل اسمبلی میں رہا ہوں، فرسٹ ٹائم میں پروونشل اسمبلی گیا ہوں. تو 1.5 سال یہ ڈبیٹ ہم کر رہے ہیں. 95% جو ڈبیٹ ہے صبح اسمبلی کی، وہ یہ ہے کہ ابڈکشن آف سین، ڈی چوک میں لائٹ کس نے بند کی، شیلنگ کس نے کی. کبھی کہتے ہیں قیدی 804 کے ساتھ کیا کام کریں گے، کبھی کہہ رہے ہیں ٹنل بنائیں گے جیل کو اڈیالہ سے نکالیں گے. کبھی جلوس لے کر لاہور قبضہ کر رہا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں اسلام آباد کو قبضہ کروں. خدا کے بندے میں اس کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا ڈی اے خان پہلے اپنے قبضے میں لے کر آؤ. مغرب کے وقت 90% پختونخوا میں گورنمنٹ کی ریٹ ہی نہیں. تو اس عذاب سے تو نکلنا ہے، یا ہمیشہ کے لیے پختون اس طرح سفر ہوں گے. تو ان لوگوں کے اگر رحم و کرم پر چھوڑنا ہے کہ ان کی پرائرٹی یہ نہیں ہے، نہ ان کی ول ہے، نہ ویژن ہے، نہ وش ہے. ان کا ایک ہی کام ہے، کرپشن کرپشن کرپشن. باہر جو بھی ہوتا رہے، اس سے کوئی سروکار گورنمنٹ کی نہیں ہے. تو میں یہ درخواست کرتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی، کہ خدا رب بس کرے اور یہ پختون ان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے. کوئی سلوشن نکالے، ریئل اسٹیک ہولڈر بٹھائے. لوگوں کی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بحال ہونی چاہیے، کیونکہ پچھلے جو آپریشن کچھ ہوئے اس کے نتائج میں لوگ مایوس ہے اس سے. تو پریکٹیکل آپریشن ہو، اس میں نمبر 1 چیز گڈ بیڈ والا کانسیپٹ ختم ہو. اس درست. میں جب تک انسرجنسی میں، لیکن سر جب اگر تک آپ لوگ لوکل، جی اگر آپ لوگ اے جی پی سی میں شرکت کرتے تو وہاں پہ یہ سارے پوائنٹس ڈسکس ہو سکتے تھے، اور گنڈا پور صاحب کو شاید آئینہ دکھایا جا سکتا تھا کہ جی آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں آپ پہلے وہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس قسم کی جو ہوائی باتیں کرتے ہیں وہ نہ کریں. تو اگر شرکت کر لی جاتی تو وہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ یہ اس کے پیچھے اور ریزن ہے. اس لیے ہم نے شرکت نہیں کی. ایک تو ہم نے پی سی رکھی تھی مائنس پی ٹی آئی، تمام لوگ آئے تھے، تمام سٹیک ہولڈر اس میں شریک تھے گورنر ہاؤس میں 6 مہینے پہلے کی بات. لیکن یہ لوگ نہیں آئے. دوسری بات یہ ہے کہ اے پی سی جو ہے پہلے بندہ شیئر کرتا ہے، میں اپوزیشن لیڈر ہوں، باقی پارٹیز ہے، اس کے ساتھ کسی نے شیئر، مجھے رات کو فون آ جاتا ہے کہ کل اے پی سی ہے آپ آ جائیں. تو اس طرح تو کوئی اس طرح تو نہیں کرتا کہ طریقہ کار ہوتا ہے. پہلے لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ فلاں چیز پر اے پی سی ہے، آن بورڈ لیتا ہے لوگوں کو. تو یہ چکر بھی نہیں ہے. یہ رات کو اس کے فون آئے کہ اے پی سی کے لیے آ جاؤ، تو اس طرح کون تیار ہے، کون جاتا. دوسری بات یہ جو میں نے ایکسپلین کیا، مجھے خود جی پتہ ہے کہ یہ فیسیلیٹیٹر ہے. تو جو فیسیلیٹیٹر ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لانے دہشت والے گردوں بھی کے یہ، فیسیلیٹیٹر ہیں. یس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹر ہے. یہ آن ریکارڈ ہے. جب یہ نامنیٹ ہوا وسیم، تو سب سے پہلے اس کو مبارکباد کس نے دی؟ ترجمان ٹی ٹی پی نے، کہ ہمارا بھائی آ گیا، ہمارا کام ٹھیک ہو. یہ ترجمان ٹی ٹی پی کا وہ لیٹر بھی آن ریکارڈ ہے، میرے پاس موجود ہے. اور بتہ دینے کا یہ خود اس نے کہا ایپکس کمیٹی میں پیسے دے رہا ہوں. لانے والا کا بھی میں نے بتایا کہ عمران جب پرائم منسٹر تھا، اور یہ بیرسٹر صاحب جو آج بھی ان کے ایڈوائزر ہیں انفارمیشن کے، یہ بھی سگنیٹری ہے اس میں. جنرل فیض یہ لے کر ان بندوں کا، اور وہ ڈیل یہ ہوئی ہے ان لوگوں کو واپس لانے کی. تو جو لانے والے ہیں، جو فیسیلیٹیٹر ہے، جو بتہ دے رہے ہیں، تو اس کے ساتھ بیٹھنے کی اس ایشو پر کس طرح میں بیٹھوں؟ صحیح. تو سر ابھی جو جب گنڈا پور مجھے صاحب نے معلوم ہے فرمایا کہ وہ افغانستان کے ساتھ ایک جرگہ تشکیل دے گئے، حالانکہ یہ فورن افیئرز تو وفاق کی ذمہ داری ہوتے ہیں، پھر اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ گنڈا پور کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صبح کچھ اور ڈائلاگ مارتا ہے، شام کو کچھ اور ڈائلاگ مارتا ہے. یہ ایک لیکن سال سر پہلے ایک بھی اس نے صوبے یہ کے سی ڈائلاگ ایم بنے رکھا. ہوئے ہیں وہ.
وہ ہماری بدقسمتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہماری بدقسمتی ہے. باقی پاکستان اس جراثیم سے آزاد کروایا گیا اور ہم ان کے حوالے ہیں. 12 سال میں جو کچھ ہوا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، جتنی کرپشن، تباہی، یہ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ 1.5 سال میں وہاں ہو، اس 1.5 سال میں 2 کمرے اسکول اس نے نہیں بنائے، ہوں، کوئی کالج نہیں بنائی، کوئی صحیح یونیورسٹی نہیں بنائی، صحیح ایک بیچو نہیں بنائی، 20 کلومیٹر روڈ تک نہیں بنائی. کرپشن کے برمار کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ابھی کہہ رہے ہیں یہ تو گنڈا پور کو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں سیریس نہ لو. یہ کوہستان میں ایک اسکیم نکلا، 40 بلین ایک اکاؤنٹ سے اس طرح اڑ گئے. وہ جو اس کا لیڈر بات کرتا تھا پہلے، پاناما لیکس جب آیا، کہ ایون فیلڈ والا حوالہ دیتے تھے کہ بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے، وہ 3 بلین کی پراپرٹی، اس میں گورنمنٹ ایکسچیکر سے سنگل پیسہ نہیں گیا، بعد میں کوئی پروف بھی نہیں ہوا. جو میں کہہ رہا ہوں یہ 40 بلین میں سے 38 بلین جب یہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں ریکور بھی ہوا. صحیح تو اس پر وہ کیا کہتے ہیں، سیم اکاؤنٹ سے وزیرستان سے 12 بلین نکلے، اس طرح ملاکنڈ سے 10 بلین نکلے. یہ ایک اکاؤنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ایک اکاؤنٹ. وہ درست بندہ یہ فرمان رہا ہے، اتنا انفارم بن رہا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں سیریس نہ لو. اور کل کی اس کی پریس ٹاک ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کیا. خدا کے بندے CNW کس کے انڈر ہے؟ یہ خود منسٹر بھی ہے CNW کا. درست فائنانس کس کے انڈر ہے؟ یہ وہ اس کا بیٹا ہے، یہ فائنانس کے بھی منسٹر ہے. صحیح یہ المیہ یہ ہے کہ پختونخوا میں 37 منسٹریز ہے، 21 کا یہ خود منسٹر انچارج. درست تو سر ایک بندے کی وہ بات ہے جو اس نے بولا، جو اس نے کہا. یہ ڈائلاگ پہلے بھی آپ نے سنے ہوں گے، ہم نے بھی سنے، سر کہ آپ اس نے طبق اپنے کا پن مان کر ریسنٹ انٹرویو میں کہا کہ مرزا افریدی جو ہیں وہ PTI کے نہیں بلکہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں. کل ہمارے شو میں اختیار ولی صاحب تھے، ہم نے ان سے بھی یہ سوال کیا تو انہوں نے اس کو ڈینائی کیا. نہیں، یہ مسکوٹ ہوا، میں نے اس طرح نہیں کہا. میں نے صحیح یہ کہا تھا کہ مرزا افریدی 9 مئی کے بعد نون لیگ میں شامل ہوئے تھے. میں نے یہ کہا صحیح صحیح نون لیگ میں باقاعدہ شامل ہوئے تھے، پرائم منسٹر سے مل رہے تھے. جب 9 مئی ہوا اس نے ڈینائل بھی دی. پھر میں نے یہ کہا، اور اس پر میں اسٹل اسٹینڈ ہوں، جی کہ جب لیجسلیشن ہو سینٹ میں، آپ دیکھو گی اور یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ مرزا افریدی گورنمنٹ کو ہی ووٹ کرے گا. اچھا تو میں نے آپ یہ کہہ کہا رہے ہیں کہ یہ آگے گورنمنٹ کو ہی ووٹ کریں گے. ایگزیکٹلی میں نے کیا کہا. لاسٹ ٹائم اس کو سینیٹر بنائے PTI نے، پھر ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی بنایا. جب 9 مئی ہوتا ہے تو اس نے کیٹاگوریکلی ویڈیو ڈینائل بھی دی. بالکل یہ ویڈیو اور پیغام پھر بھی جاری کیا. ظاہر بات ہے کہ آپ کے پاس بھی ہوں گی. پھر پرائم منسٹر صاحب سے ملے، امیر مقام صاحب بھی اس میں موجود تھا، پروونشل پریزیڈنٹ ہے ہمارے. وہ گئے اور اس نے شمولیت کی صحیح فیملن میں. صحیح تو آپ اسیس کی کب ہوئی آئی ڈونٹ نو. میں نے ووٹ کا کہا ہے، آئی ایم اسٹل اسٹینڈ. درست جو میں نے کہا ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپوزیشن میں جو مائنر نمبر میں ہمیں، تو ہم نے ووٹ بھیجے ہیں گورنمنٹ کے لیے. جب لیجسلیشن ہو تو ہم نے 6 ووٹ بھیجے، اور PTI جو 2/3 میجارٹی ہے بلکہ 3/4 میجارٹی ہے، اس نے ووٹ بھیجے ہیں 4. آئی ایم اسٹل اسٹینڈ. کیوں میں کہہ رہا ہوں، ایک وہ مراد ہے آئے ووٹ لے لے، اوت لے لے، کدھر ہے؟ تو ووٹ تو کاؤنٹ نہیں ہوا. ایک یہی بندہ جو میں کہہ رہا ہوں، وہ میرے بیان کے بعد اس نے ڈینائل دی ہے، کل بھی دے گا، ابھی اس کے سننے کے بعد پھر بھی دے گا. لیکن جب ووٹنگ ہو آن سیریس نوٹ تو آپ خود چیک کرو. پاکستان میں خواتین اور بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتیوں کے واقعات مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بلوچستان میں حال ہی میں ایک خاتون اور مرد کو سرے عام گولیاں مار کر قتل کرنے کے واقعے نے ہم سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. ابھی قوم اس صدمے سے نکلی نہیں تھی کہ راولپنڈی میں شوہر کے ہاتھوں بیوی قتل ہو جاتی ہے. سوات میں مدرسے میں ایک بچہ تشدد کے باعث دم توڑ جاتا ہے اور مانسیرا میں ایک بچہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے. ناظرین، ایسے کئی کیسز روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں جو کہ رپورٹ تک نہیں ہو پاتے، اور جو کیسز رپورٹ ہو جاتے ہیں ان میں بھی ملزمان کو سخت سزائیں دے کے مثال نہیں بنایا جاتا. نتیجتاً یہ معاملہ اب سنگین ہوتا جا رہا ہے. ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں اور ان کی روک تھام کیسے ممکن ہے، اس سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی کارکن فرزانہ باری. بہت شکریہ میم پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ریسنٹلی بلوچستان کی ایک ویڈیو آتی ہے جو سب کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اس کے بعد ابھی اس واقعے سے ہم لوگ دیکھ کے اس کو پریشان ہی ہو رہے ہوتے ہیں کہ مین وائل پتہ لگتا ہے کہ ایک مدرسے میں بچے کو اتنا مارا گیا جس سے وہ شہید ہو گیا.
یہ بھی کشمکش ابھی چل رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ راولپنڈی کے اندر ایک لڑکی کا قتل کر دیا گیا ہے، تو آئے دن کوئی نہ کوئی قتل ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی تشدد کر کے مارا جاتا ہے، وکٹم بلیمنگ سٹارٹ کر دی جاتی ہے. یہ پاکستان میں کب تک ہوتا رہے گا؟ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ واقعات جو ہیں اس کو سن سن کے ہم سب لوگ نفسیاتی طور پہ جو ہیں وہ بالکل میں سمجھتی ہوں کہ بیمار محسوس کرتے ہیں، کیونکہ بالکل ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ بالکل کوئی انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں یہ جتنا تیزی کے ساتھ یہ معاملہ پھیل رہا ہے اور ہر طرح کا وائلنس عورتوں کے حوالے سے دیکھ لیں، بچوں کے حوالے سے، مذہبی اقلیتوں کے، ٹرانس کمیونٹی کے حوالے سے، تو دیکھیں اس وقت بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر کوئی نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر ہونی چاہیے. یہ بالکل ایپیڈیمک کی طرح ہے. یہ جتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، یہ جو وائلنس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب تک جو حکومت وقت ہے اور ہماری جو پارلیمان ہے وہ اس مسئلے کو ایک ترجیحی بنیادوں پہ سیریسلی نہیں لے گی، اس کے اوپر کوئی نیشنل ایکشن پلان نہیں بنے گا، کوئی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جائے گی کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دن بہ دن جو ہے شدت پسندی کے رجحانات جو ہیں اور تشدد کے جو رجحانات ہیں ان کے اندر دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کو سمجھ کے اس کے اوپر کوئی نیشنل پلان آف ایکشن بننے کی ضرورت ہے تاکہ ان واقعات کی روک تھام کی جا سکے، اور ان واقعات کے پیچھے جو اس کی گہری روٹ کازز ہیں، جو اس کی اسٹرکچرل ریزن ہے، جو اس کی بنیادی وجوہات ہیں، ان کی طرف جو ہے ان کو اس کے خاتمے کے لیے ہمیں بیٹھ کے کوئی لایا عمل بنانا چاہیے. بدقسمتی سے یہ وہ ایشوز ہیں جس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کی نہ تو ماضی میں اور نہ اب یہ اس کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو جو ولنریبل ہیں، ان کو اس طرح کے مظالم سے جو ہیں وہ ہم ان کو بچائیں. دیکھیں قوانین ہم نے کافی اچھے پاس کیے ہوئے ہیں. آنر کلنگ کا قانون بھی ہے، جرگہ پنچایتوں کا قانون بھی ہے جس میں جرگہ پنچایتوں کو انلیگل قرار دیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے اس کو انلیگل قرار دیا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہر جگہ پہ اب دیکھیں پنڈی جیسے شہر میں، کراچی جیسے شہر میں جو ہے وہ جرگہ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ عورت دشمن فیصلے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ان جرگوں کو روکنے والا وہاں پہ نہیں ہے. نہ آپ کی لوکل گورنمنٹ ہے، نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کہ کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ بھئی یہ ایک غیر جو قانونی کام ہے یہاں پہ ہو رہا ہے، جرگہ یہاں پہ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ان جرگہ والوں کو پکڑا جائے جو جرگے چلا رہے ہیں، جس میں اکثر عام طور پہ مرد حضراتی اس کے ممبرز بھی ہوتے ہیں، وہی فیصلے کرتے ہیں. عوام دشمن فیصلے ہوتے ہیں، غریب دشمن فیصلہ ہوتا ہے جرگوں میں، عورت دشمن فیصلے ہوتے ہیں. درست. تو بات یہی ہے کہ قوانین بھی موجود ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کا قانون ہے، ہراسمنٹ کا قانون ہم نے پاس کر لیا، آنر کلنگ کا قانون ہم نے پاس کر میم لیا. قانون ہمارے تو پاس پاس ہو جرگہ جاتے ہیں، پنچایت ہوتی ہے، لیکن امپلیمنٹ اس کیوں پہ نہیں عمل ہوتے؟ درآمد نہیں ہوتا ہے. ایگزیکٹلی، یہ کہنا درست ہوگا کہ ہم کرمنلز کو خود ہی انکریج کر رہے ہیں کہ جی آپ کرائم کریں، اس کے بعد ہم آپ کو ایکویٹ کر دیں گے. بالکل. دیکھیں ان کو پتا ہے کہ وہ کریں گے اور وہ they can get away with that. ان کو پتا ہے وہ ظلم کریں گے، کچھ بھی نہیں ان کو ہوگا، وہ قانون سے بچ نکلیں گے، کوئی ان کی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی ان کو سزائیں نہیں ہوں گی. آپ کو لگتا ہے کہ ان ماں باپ کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے کہ اگر وہ بچے پیدا کرتے ہیں تو پھر ان کی باقاعدہ تربیت کریں، ان کے اوپر نظر رکھیں یا ان کو پال پوچھ سکیں؟ بالکل. دیکھیں ماں باپ کی تربیت، آپ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ آپ نے جو ماں باپ جن کا کوئی کاروبار نہیں ہے، جن کی کوئی آمدن نہیں ہے، وہ 10 بچے، 12 بچے، دیکھیں آپ اور ہم لوگ تو 2 بچوں سے زیادہ پیدا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ احساس ہے کہ آج کے مہنگائی کے دور میں بچوں کو ایک اچھی زندگی دینا، اچھی تعلیم دینا وہ بہت ہمارے مشکل بس ہے. کا کام نہیں ہوگا، لہٰذا 1 یا 2 بچے ہم پیدا کرتے ہیں. جن لوگوں سے جو لوگ 10-12 بچے پیدا کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے تعلیم نہیں دی ہے، درست. جن کو آپ نے یہ سوچ نہیں دی ہے. ان کے لیے یہ بچے جو ہیں ان کے لیے ایک ورکنگ ہینڈز ہیں. وہ بچوں کو ریسورس کی، دیکھیں ہم جیسے لوگ بچوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، لیکن جو غریب لوگ ہیں وہ بچے ان کے لیے ریسورس ہیں، وہ ان کے لیے کمائی والا ہاتھ ہے. اب ان لوگوں کو جب تک ان ماں باپ کو آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ان ماں باپ کے اندر وہ ویلیوز نہیں آئیں گی. اگین یہ ذمہ داری ریاست کی ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. اچھا اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ابھی جو فیملی پلاننگ ہو رہی ہے اس کے اندر 18% جو ہے
वो गैप है, यानी कि डिमांड ज्यादा है और उन लोगों को एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं मिलता है। Exactly. और ये वही लोग हैं लेकिन जो इस गरीब पे लोग हैं, जो अनफॉर्चुनेटली बात नहीं की जाती ना, कि जिसमें ऑनर किलिंग, चाइल्ड अब्यूज बहुत इजी लगता है। और अनफॉर्चुनेटली ये इसीलिए होता है कि पाकिस्तान में जो लॉ एंड जस्टिस सिस्टम है वो इतना इंश्योर नहीं करा सका इन सबको सजाएं देने के लिए। मैम बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।